بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و سامعات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامیات میں 4 ابواب ہیں۔ باب اول قرآن مجید سے متعلق، اس میں قرآنی آیات، تعارف اور فضائل۔ باب دوم حدیث شریف، اس میں حدیث اور سنت کا تعارف اور 25 احادیث۔ قرآنی آیات باب اول تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کی تمام مشقی سوالات بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ باب دوم حدیث شریف، حدیث اور سنت کا تعارف، یہ چیپٹر ہو چکا ہے اور کچھ احادیث کے مشقی سوالات بھی ہو چکے ہیں۔ باب سوم کے اندر پھر آگے 3 پارٹس ہیں، الف، بے اور جیم۔ الف جو ہے وہ ایمانیات ہے، عقیدہ توحید سے متعلق، تو یہ چیپٹر بھی ہو چکا ہے۔ بے جو ہے وہ ہے عبادات، اور جیم جو ہے وہ ہے سیرت طیبہ۔ اور پھر جیم کے اندر بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے ٹاپکس ہیں۔ نمبر 1 اس کا ہے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اس کے مشقی سوالات صفحہ نمبر 116 پر مشتمل ہے۔ آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے، تقریباً 30 کے قریب مشقی سوالات آپ کے اس بک میں ہیں، 30 کے قریب۔ اور وقتاً فوقتاً ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ ہی ایک مشقی سوال دے دی جائے، یا دوسرے دن جو ہے مشقی سوالات حل کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، تاکہ پڑھانے والے کو بھی آسانی ہو، وہ اپنے طلبہ کو اسے دیکھ کر کام کروا سکتے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں، مستفید ہو سکتے ہیں، اور طلبہ کرام بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اسلامیات ہے ادب سے شروع سے لے کر آخر تک لیکچر کو سننا۔ اکثر میں کہتا ہوں کہ پیریڈ جو ہے وہ 45 منٹ کا یا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو ہمارا لیکچر جو ہے، ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ آدھے گھنٹے کے لگ بھگ کا ہمارا پیریڈ ہو، تاکہ یعنی یہ لیکچر ہو، تاکہ آپ کو ہر چیز سے آگاہی واضح ہو جائے، سمجھ میں آ جائے۔ تو شروع سے آخر تک سنیے گا، ادب سے سنیے گا، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 116 میں ایک سوال یہ ہے، کیونکہ شروع میں الف جو ہے وہ تفصیلی سوالات ہوتے ہیں، بے مختصر سوالات ہوتے ہیں، اور جیم جو ہے کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے، بعثت نبوی پر مضمون تحریر کریں۔ بعثت نبوی، اس سے مراد ہوتا ہے بعثت مبعوث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب دی گئی؟ نبی تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات بننے سے پہلے، ہزاروں سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے۔ سورہ یاسین میں، کیونکہ سورہ یاسین جو ہے وہ کائنات بننے سے پہلے ہی، آسمان زمین بننے سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کے الفاظ، سورہ یاسین پڑھی تھی اپنے فرشتوں کے سامنے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، والقرآن الحکیم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھانے کے بعد انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو ہمارے نبی تو پہلے سے ہی نبی تھے۔ اکثر انبیاء، تمام انبیاء بچپن ہی سے، شروع ہی سے نبی ہوا کرتے ہیں، لیکن ایک کام کو سونپا جاتا ہے، تو بعثت سے مراد جو ہے، بعثت سے مراد جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قرآن مجید کی پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی، اصل میں پہلی آیات جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس میں 5 آیات تھی سورہ علق کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ اقرأ، فرمایا اقرأ، آپ نے فرمایا ما انا بقاری،
میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ فرمایا اقرأ، 3 مرتبہ کہا گیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون بستر سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ پڑھو، وربک الاکرم، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ تلاوت فرمائی۔ تو جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ اصل میں رمضان مبارک کی 21 تاریخ کو 2 شنبہ کی رات میں پیش آیا۔ یک شنبہ، 2 شنبہ، 3 شنبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی یا رسول اس جہاں فانی میں مبعوث ہوئے، ان سب کی بعثت کا مقصد ایک اللہ کی عبادت کی دعوت رہا ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں ان کو نبوت دے دی گئی، تاکہ انہوں نے صفائی پیش کرنی تھی کہ میری والدہ پاک دامن ہیں۔ اور بقیہ انبیاء علیہ السلام 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کی سنہری کڑی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا۔ آپ کی بعثت کا مقصد بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح دعوت توحید ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی عبادت و غلامی سے نجات دلا کر اللہ واحد قہار کی وحدانیت اور کبریائی سے آشنا کر کے ان کی جبینوں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کے ماتھوں کو خالق و مالک حقیقی کے در پر جھکا دیا۔ سب کو اس پر کہا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کو سجدہ کرو۔ لوگوں کے سامنے ان کی حقیقی رب کا تصور پیش کیا اور ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ایک اللہ کی عبادت میں ہی ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ کامیابی جو ہے اللہ کی عبادت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کامیابی اللہ تعالیٰ نے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ گیا، جنت میں چلا گیا، وہ اصل میں کامیاب ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی بہت ضروری ہے۔ بعثت نبی سے قبل حالات عرب بیان کیجیے، نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے اس کے بارے میں۔ بعثت نبی سے قبل مسجد حرام میں بیت اللہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بتوں کا حج، طواف اور سجدہ کیا جاتا تھا۔ لوگ اس زمانے میں بھی طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، دور دور سے لوگ آتے تھے، لیکن بتوں کا کیا کرتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ بتوں سے اپنی حاجات، مشکلات کے حل کے لیے فریادیں کی جاتی اور انہیں خدا کے ہاں سفارشی تصور کیا جاتا۔ عربوں میں معمولی سی باتوں پر 40 سال تک جنگیں ہوتی رہتی تھی کہ آپ کے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا، آپ کے گھوڑے نے میرے گھوڑے سے پہلے پانی کیوں پی لیا۔ چھوٹی سی بات پر لڑائی ہوئی۔ آپ کی گائیں یا آپ کی بکری وہ ہمارے کھیتوں میں کیوں آئی، اس کے تھن کاٹ دیے۔ اس طریقے سے جو ہے لڑائی۔ عرب اپنا سارا سرمایہ اسلحے کی خرید اور دشمنی نبھانے میں صرف کرتے رہتے تھے۔ ان کے سرمایہ دار طبقہ جو مالدار ہیں زندگی کے ہر شعبے میں پر حکمرانی کر رہا تھا۔ غریب جو افراد تھے اس زمانے میں، ان کا گزر اوقات کے لیے یا تو بھیڑ بکریوں کی دودھ پر گزارا کرنا پڑتا یا پھر وہ خالی کھجوریں کھا کر وقت گزار لیتے تھے۔ بہت ہی مشکل سے ان کا گزارا ہوتا۔ تجارت کے لیے اگر کسی سرمایہ دار سے قرض لیتے تو تجارت میں منافع کی کثیر رقم سود کی شکل میں سرمایہ دار کے پاس چلی جاتی، اور جو غریب ہے وہ افلاس سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت سے
پر ایک قبیلہ دوسرے پر حسد کرتا. اصل میں اس زمانے میں اولاد کی کثرت، اس پر جو ہے نا حسد کی جائے، ہماری اولاد زیادہ ہے، ہمارا قبیلہ زیادہ ہے. وہ عورت کے مقدس وجود کو اپنے لیے باعث شرم اور عار سمجھتے تھے. ہاں، یہاں تک کہ ان کو آزادی رائے کا بھی حق حاصل نہیں تھا. بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا. محققین کے مطابق لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار طبقہ فقر و تنگ دستی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا. اس کے بعد ہے بعثت نبوی کے آثار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنے، مطلب اگر نبوت مبعوث نہیں ہوئے تھے، کام نہیں دیا گیا تھا، تو اس سے پہلے آثار بہت ہی پیارا مضمون ہے، غور سے سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ کرنا نبوت کے آثار میں شمار ہوتا ہے. نبوت کے آثار اشارہ کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نبی بننے والے ہیں. کچھ آثار سے پتہ چل جاتا ہے، کچھ نشانیوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی عنقریب نبی بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب کسی پیغمبر پر وحی کی شروعات ہوتی ہیں تو سب سے پہلے انہیں سچے خواب دکھائے جاتے ہیں. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. ہم مکہ مکرمہ کی ایک طرف چلے تو جو پہاڑ اور درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا، السلام علیکم، السلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں، درخت بھی کر رہے ہیں، پہاڑ بھی کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پتہ ہے چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آثار. ایک اور جو ہے تھوڑی سی طویل حدیث ہے لیکن ایمان افروز ہے، غور سے سنیے گا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو طالب رؤسائے قریش کے ہمراہ، رؤسائے قریش مطلب ہے قریش کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں، مالدار لوگ جو ہیں، سردار جو لوگ ہیں، ان کے ہمراہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے. تجارت کی غرض سے شام جایا کرتے تھے، یمن جایا کرتے تھے، سال میں 2 مرتبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ہمراہ تھے، یعنی ابو طالب ان کے چچا ہیں، ان کے ساتھ تھے. جب راہب کے پاس پہنچے، عیسائیوں کے جو بڑے ہیں راہب وغیرہ، جب ان کے پاس پہنچے وہ سواریوں سے اترے اور انہوں نے اپنے کجاوے کھول دیے. راہب ان کی طرف آ نکلا، حالانکہ رؤسائے قریش اس سے قبل بھی ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے لیکن وہ ان کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی توجہ کرتا تھا. جو راہب ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جو یہود و نصارہ کے جو علماء ہوا کرتے تھے، وہ اپنی ہی جگہ بیٹھے رہتے عبادت گاہوں میں اپنی، لیکن وہ ان کی طرف نہ آتے. اس مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، اب وہ ان رؤسائے قریش کے پاس جاتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ راہب ان کے درمیان چلنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کر کہا، یہ تمام جہانوں کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گا. رؤسائے قریش نے اس سے پوچھا، آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ نبی بنیں گے؟ اس راہب نے کہا، جب تم لوگ گھاٹی سے نمودار ہوئے تو کوئی پتھر، کوئی درخت ایسا نہیں تھا جو سجدے میں نہ گرا پڑا ہو. سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا جا رہا ہے. کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے، کوئی بھی پتھر ایسا نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہ کر رہا ہو. وہ صرف نبی ہی کو نہیں سجدہ کیا کرتے، نیز وہ صرف نبی ہی کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی درخت اور پتھر، شجر، حجر جتنے بھی ہیں وہ انبیاء کو سجدہ کرتے ہیں. نیز میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں. ان کی جو ہے نا مہر نبوت ہوگی لازمی، اور ان کے کندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مثل ایک نشان سا ہے. پھر وہ واپس چلا گیا، اس نے لوگوں کے لیے کھانا تیار کیا. جب وہ کھانا لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی چراگاہ میں تھے. راہب نے کہا، انہیں بلا لاؤ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو آپ کے سر انور پر بادل سایہ فگن تھا، یعنی کہ بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، اور جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ تمام لوگ پہلے سے ہی درخت کے سائے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا درخت کے سائے کو دیکھو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا ہے۔ پھر راہب نے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو طالب۔ چنانچہ وہ حضرت ابو طالب کی کو مسلسل واسطہ دیتا رہا کہ انہیں واپس بھیج دے، یہاں تک کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ مکرمہ بھجوا دیا۔ منظر سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔ پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ لکھیں، پہلی وحی کی آیات کا ترجمہ۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے 5 آیات جو ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ لکھا ہوا ہے، ابھی پڑھ لیا گیا ہے۔ بعثت نبوی کا مفہوم کیا ہے؟ بعثت کی لفظی معنی ہے، عربی لفظ ہے جس کے معنی ابھارنا، اٹھانا، آمادہ کرنا۔ بعثت نبوی کا مفہوم، بعثت سے مراد جبرائیل علیہ السلام کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی تلاوت کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان مبارک کی 21 تاریخ کو 2 شنبہ کی رات میں پیش آیا، اور قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، مبعوث کیا، ایک رسول جو ہے مبعوث کیا، بعثنا، مبعوث، بعثت، ہر امت میں، کہ تم لوگ کیوں اللہ کی اطاعت کرو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور طاغوت سے اجتناب کرو، اور جتنے بھی گناہ کی چیزیں ہیں ان سے اجتناب کرو، بچو۔ بعثت نبوی کے چند مقاصد، مختصر سوال ہے اس لیے صرف ہیڈنگس وغیرہ دی گئی، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ مقاصد جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے نبیوں کا، نبی جو مبعوث کیا جاتا ہے، کہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت، تمام انبیاء اللہ کی طرف دعوت دیا کرتے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تبشیر و انذار، مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے، جنت کی طرف خوشخبری، و نذیرا، ڈرانے والے، جہنم سے ڈرانے والے، قبر حشر سے ڈرانے والے، کہ بھائی نیک کام کر لو تو مزے ہی مزے ہوں گے، جنت میں داخلہ ملے گا، اور اگر گناہ کرو گے تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا۔ اور تیسرا مقصد لوگوں کو زندگی کے بنیادی اختلاف سے نکالنے، جو بنیادی اختلافات ہیں ان سے نکالنے، اور رضائے الہی کے مطابق زندگی گزارنے کی رہنمائی، کہ اپنی زندگی جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنی ہے۔ چوتھا مقصد لوگوں کی تعلیم اور ان کا تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، نفس کو پاک کرنا ہے، اور لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دینی۔ اقامت دین، دین قائم ہو جائے، اختلاف سے روکنے اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے، یہ جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ کی شریعت کے مطابق تمام احکامات پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ لوگ آپ کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ سمجھے۔ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ ساتواں مقصد بندوں پر اقامت حجت کے لیے، کہ اس بات کی جو نا حجت قائم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کے لیے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے اپنی نبوت رسالت کا دعویٰ بھی کیا
تو وہ کائنات کا سب سے بڑا کذاب، جھوٹا اور دجال شمار کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ساتواں مقصد یہ بھی ہے کہ حجت قائم کرنا، کہ اب حجت قائم ہو چکی ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس کے بعد خالی جگہیں، قریش مکہ سال میں 2 مرتبہ جن ملکوں کی طرف سفر کرتے تھے وہ ہے شام اور یمن۔ شام اور یمن کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ اہل مکہ کی مجلس مشاورت کا نام تھا، یعنی ایسی مجلس جہاں پہ مشورہ ہوتا تھا، میٹنگ ہوتی تھی آپس میں، ایڈوائزر ایک ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، تو اس کا نام تھا دارالندوہ۔ دارالندوہ سب سے پہلے سورت نازل ہوئی سورہ علق۔ سورہ علق جو ہے سب سے پہلے نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی وحی کس میں اسلامی مہینے میں نازل ہوئی؟ پہلی وحی رمضان المبارک میں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اکثر تقریباً جو ہے چینل کو دیکھنے والے 70% نے تو جو ہے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، 30% ابھی بھی ایسے ہیں جو مستفید تو ہو رہے ہیں لیکن انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا۔ ایک تو لازمی کمنٹس کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ بھائی آپ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں بھی خوشی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ لائک لازمی کیا کریں، ایک چیز آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں لائک کر لیا کریں، لائک کرنے میں کون سا حرج ہے، لائک کر دیے تو ٹھیک ہے، ہم نے اس کو پسند کیا ہے، اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ اور آپ کی اردو اسلامیات دونوں کی جتنے بھی لیکچرز ہیں وہ اس میں ڈسکرپشن میں بھی لکھے ہوتے ہیں، تمام لنکس موجود ہیں، اس سے بھی آپ لوگ جو ہے بقیہ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔